السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد، فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 133 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت تھا؟ کیا ان کے انتقال کے وقت، ان کی موت کے وقت تم لوگ حاضر تھے؟ اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنی اولاد سے کہا، اپنے بیٹوں سے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، پوچھا ما تعبدون من بعدی، بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ دیکھیے، ایک باپ، موحد باپ کی سب سے بڑی فکر اپنی اولاد کو توحید پر قائم رہنے کی ہوتی ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم سب سے زیادہ اس چیز کے فکر مند تھے کہ ہماری نسل، ہماری اولاد، ہماری ذریت توحید پر باقی رہے، اسلام پر باقی رہے۔ مال اور دولت کے بارے میں نہیں پوچھا کہ کیا کس کو ملے گا، کون کس کا کیا بزنس ہوگا، کیا اس کا کام ہوگا۔ ٹھیک ہے، دنیا بھی ضروری ہے، لیکن دین کی ترجیح ہے۔ ما تعبدون من بعدی، اپنے بیٹوں سے پوچھا تم لوگ کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، میری موت کے بعد، میرے انتقال کے بعد تم کس دین پر قائم رہو گے؟ قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا، ان لوگوں نے کہا، یعنی ان کے بیٹوں نے کہا، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا، اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور اسحاق ایک معبود کی عبادت کریں گے۔ ہم توحید پر قائم رہیں گے، ہم اپنے آبائی دین پر رہیں گے، کیونکہ ان کے آبا و اجداد خالص توحید پر تھے۔ بعض مقلدین اس سے تقلید ثابت کرتے ہیں کہ دیکھیے باپ دادا کی طریقے کو اختیار کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ والعیاذ باللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت، ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل، اور پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب کے بیٹے یوسف، یہ سلسلہ چل پڑا، موحدین کی جماعت اور موحدین کی ٹیم تیار ہوئی۔ تب جا کر کے یہ کہا کہ ہم اپنے آپ کے آبا و اجداد کی دین پر قائم رہیں گے اور ایک معبود کی عبادت کریں گے۔ اس طرح ان لوگوں کی طرح، کافر اور مشرکوں کی طرح یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے دین کو کیسے چھوڑ دیں۔ یہ سب ملت توحید پر تھے، دین حنیف پر تھے۔ تب یہ کہا کہ ہم آپ کے آبا و اجداد کے دین پر رہیں گے۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ تقلید کر رہے، یہ توحید کی بات ہے۔ عقیدے میں کہاں تقلید ہوتی ہے؟ یہ تو جہالت کی بات ہے کہ کوئی آدمی عقیدے میں تقلید کرے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم لوگ
موحد رہیں گے، مسلمان رہیں گے، شرک نہیں کریں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت جو انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت اور وصیت کی تھی، اس کا یہاں ذکر کیا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہود کا گمان یہ تھا کہ وہی حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور یعقوب علیہ السلام جو ان کے بعد آئے وہ بھی کیا تھے؟ یہودی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رد کیا، کہا کہ تم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ ہم ان کے دین پر ہیں، اور انہوں نے یہودیت کی نصیحت کی تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہودیت کی وصیت کی تھی، یہودی عقیدہ رکھتے تھے۔ اللہ نے ان پر رد کیا، اور یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ تو یہ بات کہاں سے کہتے ہو؟ کیا تم یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت قریب میں تھے، ان کے وقت حاضر تھے؟ پھر تم نے کیسے یہ کہہ دیا کہ وہ یہودیت کی اور یہودیت کی وصیت کیے تھے؟ ان کے بیٹوں نے یہ کہا کہ ہم ایک معبود کی عبادت کریں گے، جو ہم تمہارے معبود اور تمہارے آبا و اجداد کے معبود، ایک معبود کی عبادت کریں گے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں الہ واحدہ کی تفسیر میں کہ فلا نشرک بہ شیئا، ہم کسی کو اس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم مسلمان رہیں گے، یعنی خالص توحید پر رہیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دین حنیف کی، ملت ابراہیمی کی وصیت کی ہے، یہودیت کی نصیحت نہیں کی ہے کہ تم میرے بعد یہودی بن جانا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اور اس طریقے سے تفسیر جلالین کے اندر یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ آیت ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی اس وقت جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ اے نبی، کیا آپ نہیں جانتے کہ یعقوب جس روز وفات پائے انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہودیت کی نصیحت کی تھی، یہودی بننے کی تعلیم دی تھی، یہودی بن جاؤ، کامیابی اسی میں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی تردید میں یہ آیت نازل فرمائی کہ یعقوب علیہ السلام نے یہودی بننے کی نصیحت اور وصیت نہیں کی، بلکہ خالص توحید پر، شرک سے بیزار ہونے کی نصیحت کی ہے۔ توحید پر قائم رہو، شرک سے دور رہو، اور مسلمان بن کر کے رہو، توحید پر رہو۔ تو آیت کا پیغام یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نبی تھے، بشر تھے، وہ بھی دنیا سے رخصت ہوئی، ان پر موت ہوئی۔ رسول کے لیے، رسولوں کے لیے موت کا صیغہ استعمال کرنا غلط نہیں ہے، اور جتنے بھی انبیاء آئے سب کے سب دنیا سے رخصت ہو گئے، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا ہے، وہ قیامت کے قریب آئیں گے، پھر ان کی بھی موت ہوگی جیسے سارے انسانوں کی موت ہوئی یا سارے رسولوں کی موت ہوئی۔ تو رسول کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا یہ گستاخی نہیں ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو نصیحت کی وہ یہ کہ اپنی اولاد کی فکر کرنا، ان کو دین پر لانے کے لیے اور توحید پر گامزن ہونے کے لیے فکر مند ہونا، اور مرتے دم تک بچوں کی تربیت کرنا، مرتے دم تک تربیت کی ذمہ داری یہ والد اور والدین کی بڑی ذمہ داریوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله۔